آیت 141 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، یہ دوسری دفعہ آیت آئی ہے، کیونکہ پہلے بھی گزری ہے یہی آیت، تو اس میں ذکر تھا وصیت کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کی تھی، وہ وصیت کا ذکر تھا، اور یہ تھا کہ اس وصیت کو تم یاد کرو۔ اب تمہارا کیا تعلق ان سے ہے کہ تم ان کی طرف اپنی نسبت کرو، جب تم چھوڑ چکے مکمل طور پر اس وصیت پر تمہارا کوئی عمل نہیں ہے، تو وہ پھر ایک جماعت تھی، اس کے لیے اس کا عمل ہے، تمہارا عمل ہے۔ اس کے بعد پھر آیات میں ان کے عمل کو بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں تم عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، حالانکہ ہدایت تو عیسائیت و یہودیت میں نہیں ہے، ہدایت تو ملت ابراہیمی میں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ملت ابراہیمی پہ آ جاؤ۔ ابراہیم واحد تھا، حنیف تھا، ایک ہی بس، اس پہ آؤ۔ تو اس کی تفصیل بتانے کے بعد پھر فرما رہے کہ وہ ایک امت تھی، کیا تعلق تم اس کا ذکر کرتے ہو؟ ایک جماعت تھی گزر چکی، ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ عمل تم کر رہے ہو۔ جب تمہارے عمل کو، کسی عقیدے کو، کسی چیز کو ان سے نسبت ہی نہیں ہے تو کیوں ان کا تذکرہ کرتے ہو؟ ملت ابراہیمی کو چھوڑ چکے تو، اس لیے ان کے لیے وہ عمل تھا جو انہوں نے کیا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ عمل تھا جو اس نے کیا، لہا ما کسبت ولکم، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو تم کرو گے، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما کانوا یعملون، کہ تمہارے بڑے جو تھے وہ کیا عمل کرتے تھے، تم سے تم ہی کا پوچھے تم نے کیا عمل کیا، وہ اس کے مطابق تھا یا نہیں، ان کا حساب کتاب انہی سے ہوگا۔ اور اس کے بعد گویا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے ہیں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس شمال میں تھا، کعبہ جنوب میں تھا، تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی تھی اور ادھر منہ ہوتا تھا۔ حکم یہی تھا کیونکہ سابق انبیاء بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء کا کعبہ قبلہ وہ بیت المقدس تھا، تو چونکہ ان سے نسبت قائم کرنی تھی کہ آپ سابق نبیوں ہی کے ساتھ ہیں، ان سے علیحدہ نہیں ہیں۔ اگر آپ روز اول ہی سے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تو گویا سابق نبیوں سے تعلق نہ بنتا، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بیت المقدس سے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ مکے میں تھے تو اس وقت آپ جنوب کی طرف کھڑے ہو جاتے، منہ شمال کی طرف، کعبہ بھی سامنے وہ بھی سامنے، دونوں سامنے ہوتے، کیونکہ کعبے کے جنوب میں آپ کھڑے ہوتے۔ اور جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو اب کعبہ ادھر ہے، بیت المقدس ادھر ہے، تو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ اس میں یہود خوش تھے، لیکن یہود کو ایک بات کا پتہ تھا کہ ان کی تورات میں یہ تھا کہ اللہ کا نبی وہ کوئی 16-17 مہینے اس کا وہ بیت المقدس کی طرف ہوگا نماز میں، پھر ان کو کعبہ جو بیت اللہ ہے وہ پھر ان کا کعبہ، کیونکہ اصل مرکزی کعبہ وہ ہے، کیونکہ اب خاتم النبیین ہے، کسی قوم کی طرف نہیں آئے، کیونکہ آپ نے کہیں خطاب یا قوم نہیں کیا، جیسے نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام، سب نے کہا یا قوم ہے، اے میری قوم، کیونکہ وہ قومی نبی تھے، قوموں کی طرف آئے ہوئے۔ آپ کا یہاں جہاں بھی خطاب ہے یا ایھا الناس، ہے لوگو تمام، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر سب کی طرف، تو اس لیے وہ علاقائی کعبہ تھا بیت اللہ۔
تمام بنی آدم کا کعبہ یہ ہے جو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا زمین میں، وہ اس کعبے کو بنایا تھا، اور یہ کعبہ زمین کا مرکز ہے۔ ہاں جی، جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ زمین کا مرکز ہے، اور اس لیے خزانوں کا بھی مرکز ہے۔ سارے خزانے اللہ نے وہیں بھر دیے، پھر آگے تقسیم ہوئے ہیں زمین میں، بنیاد وہی ہے خزانوں کی۔ اس لیے آج بھی وہ لوگ بغیر کسی کچھ کیے خزانوں سے مالا مال ہیں، خزانے ہی خزانے ہیں وہاں۔ یورپ امریکہ انہی خزانوں پہ پل رہے ہیں، انہی خزانوں پہ جو عربوں کے پاس ہے، اور اس لیے ان کی نگاہ بھی وہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کعبے کو فتح کر لے، لیکن ان کا اصل مشن یہ ہے کہ کعبے کو فتح کرنا ہے۔ اوباما نے کھل کے کہا تھا یہ انتخاب سے پہلے کہ میں کعبے کو فتح کروں گا، اور کعبے کو گویا بس ایک دفعہ فتح کرنے کا شوق ابراہ نے پورا کیا تھا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا لشکر ابراہ کے مقابلے میں نہیں آیا، چڑیاں آئیں، کیونکہ ابراہ ہاتھیوں پر تھا، بڑا متکبر تھا، تو اللہ نے کوئی بڑا شاندار لشکر نہیں، چڑیاں بھیجی، ان چڑیوں نے ان کا کباڑا کر دیا۔ بس کس کو ضرورت ہو اللہ کے گھر کو نشانہ بنائے۔ تو اس لیے مدینے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ تبدیل فرمائیں گے، لیکن کب یہ نہیں علم تھا، تبدیل فرمائیں گے، اس لیے آپ منتظر رہتے۔ ہاں جی، اور جب قریب وقت آیا تو اس وقت آپ بہت ہی بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی جبرائیل نہیں آئے، حالانکہ وعدہ تو تھا کہ 16 مہینے بعد کعبہ بدل جائے گا، 16 مہینے ہو چکے، ابھی جبرائیل نہیں آ رہے۔ صحابہ کو بھی بتایا ہوا تھا کہ اب کعبہ تبدیل ہونے والا ہے، جبرائیل آنے والے ہیں، ہمارا کعبہ ادھر سے یہ ہو جائے گا اور وہ ان قریب ہونے والا ہے۔ یہود کو بھی پتا تھا کہ کعبہ ان کا تبدیل ہونا ہے، لیکن چپ تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر وقت پہ نہ ہوا، 2-4 مہینے اوپر گزر گئے، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیسے آپ آخری نبی کا کعبہ تو یہ ہے، تم ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ تو آپ کا کعبہ نہیں ہے۔ اب پھر اگر بدلیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو جی ہم نے بتایا تو ان کو سمجھ میں آئی بات، انہیں تو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے وہ اپنی جگہ منتظر تھے اور بڑے خوش تھے کہ ابھی نہیں، ابھی ہماری قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب کعبہ تبدیل کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا اور اس کا رد عمل بتایا کیا ہوگا، گھبرانا نہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہیں گے بے وقوف لوگ، السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف، سفہاء بے وقوف، کہیں گے سیقول سفہاء بے وقوف من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیر دیا انہیں، ما ولاہم، کس چیز نے، ما کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی جس قبلے پر، کانو تھے وہ، علیہا اس پر، جس قبلے پر تھے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا ان کو؟ وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، اب ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، بے وقوف کہیں گے یہ، کیونکہ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا قبلہ اسی کو بنایا کہ یہ آدم کا کعبہ تھا، آدم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا، بعد کے انبیاء بھی اس کو تعمیر کرتے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے گویا اپنی بیوی اور بچے کو یہاں لا کے بٹھایا ہے تو اس وقت دیواریں تو نہیں تھی، ایک گویا تھڑا سا تھا، مٹی کا ڈھیر تھا، تھڑا تھا بس، اور جبریل نے بتا دیا تھا کہ یہ کعبہ ہے اللہ کا، یہ کعبہ ہے، ہاں جی اللہ کا گھر یہ ہے، تو اس لیے اس کے پاس ابراہیم نے آ کے بسایا۔ جب اسماعیل جوان ہو گئے تو پھر ابراہیم نے آ کے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میرا کعبہ، میرا گھر بناؤ،
اور طواف کرنے والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک کر دو، تیار کرو۔ اب دونوں پاک ہاتھ، دونوں نبیوں کے ہاتھ، اسماعیل بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نبیوں کے پاک ہاتھ، تیسرا ہاتھ نہیں لگا اس میں۔ جب کعبہ تعمیر ہوا، ابراہیم نے کعبہ تعمیر کر دیا بس، اور اس کے بعد پھر کعبہ کچھ وہ دریائی اپنا یہ برساتی نالوں کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، تو یہ ہوا کہ بھئی نئے سرے سے ہم اس کو بنائیں۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے جب نئے سرے سے بنانے کا ارادہ ہوا، تو پھر لیکن یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ڈھانے لگیں تو وہ اسی عذاب کی گرفت میں آ جائے۔ تو پہلے ایک آدمی کو چڑھایا کہ اوپر سے جو نا پتھر اکھاڑ کے پھینک، چلو اگر عذاب آن تو ایک تو مرے گا، باقی ہم بچ جائیں گے۔ جی پتھر پھینکا تو کچھ بھی نہ ہو، لیکن ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے وہ ڈھا دیا، ڈھا کے نئے سرے سے بنایا، وہ بنا ہوا اب تک موجود ہے اسی طرح۔ اللہ کی مشیت یہی تھی، کیونکہ پہلے تھا کعبہ زمین کے ساتھ ہموار، یہ لوگوں کا اندر آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قریش نے بنایا تو انہوں نے اس کے یہ فرش جو ہے نا اونچا کر دیا، کوئی 6-7 فٹ، تاکہ سیڑھیوں سے کوئی چڑھ سکے، ایسے نہ چڑھے، اور کچھ جگہ خالی چھوڑ دی، یعنی خالی چھوڑ دی شمال کی جانب کچھ جگہ، کیونکہ اس لیے خالی چھوڑ دی کہ یہاں جس کو ہم چاہیں گے وہ یہ اخراجات تھوڑے تھے، اس لیے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ یہ جگہ خالی ہو تو یہ کعبے کے اندر ہے جگہ، اور تعمیر کی وجہ سے باہر رہ گئی تو ہے کعبے کی جگہ، تو اس لیے وہ نوافل جو کعبے میں پڑھنے یہاں پڑھ لیں، کعبے کے اندر نہ جائیں، یہ اللہ کی مشیت تھی، اس کو اونچا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو پھر فرمایا حضرت ام المومنین سے کہ اگر تیری قوم جاہلیت کے اتنی قریب نہ ہوتی کہ ابھی ایمان لائے ہیں، بالکل نو مسلم ہیں، تو شاید ان کے جذبات اس کو قبول نہ کریں، ایک فتنہ کھڑا ہو جائے، تو میرا جی چاہتا تھا کہ کعبے کو ڈھا کے زمین کے برابر کر دوں، جیسے قریش کی تعمیر سے پہلے تھا، یہ 2 دروازے رکھ دوں یہ اندر جانے کا آنے کا، تاکہ آسانی سے لوگ اندر آ جا سکے کعبے میں۔ یہ حضرت ام المومنین نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر سے ذکر کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی، انہوں نے وہ عرب کے والی تعمیر ختم کر کے قریش والی اور وہی زمین کے برابر کر دیا۔ حجاج ابن یوسف خبیث جب آیا کعبے پر، اس نے حملہ کیا تو اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، تو اسے کسی نے بتایا کہ یہ کعبہ پہلے اس طرح تھا، پھر عبداللہ بن زبیر نے اس طرح بنا دیا، ہاں جی، اس نے ڈھا کے پھر وہی قریش کی تعمیر بحال کر دی، وہ ڈھا دی تو عبد الملک جب حج کرنے آیا خلیفہ، اسے بتایا گیا کہ آپ کے گورنر نے تو یہ کام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کی طریقے پر کعبہ عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا، آپ کی آرزو یہ تھی کعبہ اس طرح بنے، وہ پچھتایا بہت۔ پھر اس نے علماء کو بلایا کہ میں وہی عبداللہ بن زبیر کی تعمیر جو ہے نا وہ دوبارہ لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت یہ کعبے کو ایسا ہی رہنے دو، پھر تو عبداللہ بن زبیر کی تعمیر لائے گا، بعد میں دوسرا خلیفہ آئے گا جو آپ کی مخالفت میں، وہ کہے گا میں اس کی تعمیر کو باقی رکھوں، وہ پھر آپ اس کو ڈھا کے پھر وہ تعمیر لے آئے، یہ تعمیر لے آئے گا، تو کعبہ کھلونا بن جائے گا، امت اس کو بناتی رہتی رہے گی۔ اب جو بن گیا بس بن گیا، تو اب وہ ہے کہ جو حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا تھا وہ اب تک چلتا ہے، یہ ہے۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ کیونکہ آپ جو 40 لاکھ کی 30 لاکھ تک 40 لاکھ تک پہنچتی ہے تعداد،
اگر کعبہ زمین کے ساتھ ہوتا تو آمد و رفت کیسے ہوتی، 40,000 کیسے اندر سے گزرتے، بہت مشکل تھا، دھکم پیل ہوتی، ہاں وہ تو پاک پتن کی موری بن جاتی. ہاں جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ اگر کعبے کے اندر نفروں کی سعادت لینی ہے تو یہ جگہ باقی ہے، اس پہ لے لو، وہ کر لو اس پہ، اور باقی کعبہ جو ہے نا وہ اس لیے کہ ادھر رخ کیا جائے. ہاں جی، تو ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے بدل دیا انہیں، پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے. تو آپ انہیں کہیں قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا مشرق اور مغرب. جب رسول اللہ کا ہے، مشرق و مغرب اللہ کا ہے، اللہ جدھر چاہے وہ کروا دے، کسی کو کیا اعتراض اس میں. لیکن یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت اللہ کی مشیت پر ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا انعام ہے، بد فطرتوں کو نہیں ملتا. اسلام کی ہدایت ملتی صحیح فطرت والوں کو، جن کی فطرت اللہ نے صحیح بنائی ہے وہی صراط مستقیم پہ آئے گا. تو اس لیے اللہ کی مشیت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جنت کے لائق کون ہے. ہاں جی، یہ نہیں کہ چونکہ سرداری کے بعد دولت زیادہ آ گئی، گیلانے کے پاس بھی بہت آ گئی، ان کے لیے جو فرشتوں ان کے لیے جنت خالی کا، ان کے لیے اپنا وہ ہاؤس تو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم اور وزیر اعظم ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس، یہ تو ان کے لیے خالی ہو سکتے ہیں دنیا میں، جنت نہیں. ہاں جی، جنت تو ان کے لیے ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا، شہزادہ ابو ذر غفاری علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، وہ بن ٹھن کے جناب بہترین گھوڑا. تو کہا کہ ابو ذر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ یہ معاشرے کا بہترین فرد ہے، بڑا معزز آدمی ہے، مجلس میں جائے تو ہر سب اسی کی بات سنیں گے، لوگ سفارش لے کے جائے لوگ فوراً اس کی سفارش قبول کریں گے، شادی کا پیغام بھیجے لوگ فوراً اس کو اپنی بیٹی دیں گے. چپ ہو گیا. پھر گزرا ایک خستہ پھٹے پرانے کپڑے، بہت ہی خستہ حال بیچارہ. ابو ذر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تھا مومن کہ یا رسول اللہ اس کو مجلس میں کون بیٹھنے دے، بیٹھے گا تو اس کی بات کون سنے، سفارش لے کے جائے تو اس کی سفارش سنے گا کون، اور کوئی یہ کہیں پیغام بھیجے تو کون اس کو بیٹی بیاہ کے دے گا. فرمایا ابو ذر وہ جو شہزادہ گزرا تھا نا، ایسے شہزادوں کی زمین بھری ہو، یہ اکیلا اتنوں سے بہتر ہے. اللہ کے یہاں لباسوں کی اور خوش شکلوں کی قدر نہیں، پاک اور صاف نورانی دل کی قدر ہے. ظاہر میں کپڑے پرانے، چہرہ میلا کچیلا، کالا کلوٹا، جیسا بھی ہو، لیکن اگر دل میں نور ہے، دل روشن ہے، اللہ کو وہ پیارا ہے. بس جنت ان کے لیے ہے. ہاں جی، اللہ کو نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى وجوہکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے جسموں کو، تمہارے قد کاٹ کو نہیں دیکھتا. ان اللہ یرا الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کیسے پاک ہے، صاف ہے. اس لیے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم جس کو چاہتا ہے، اور چاہتا اسی کو ہے کہ جس کے سینے میں دل پاک ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایسے ہی ہم نے تمہیں بنایا امت وسط. وسط کہتے ہیں بہترین چیز جس میں کسی لحاظ سے بھی عیب نہ ہو، نہ کمی ہو نہ بیشی ہو، بہترین چیز. اور حقیقت میں بہترین چیز ہی بالکل درمیانی ہوگی. اب یہ ہے کہ اگر کنو اتنا موٹا ہو جائے تو گل گل سی بن جائے گی، اگر اتنا سا ہو تو وہ لیموں کے قریب ہو جائے گا. کنو درمیانہ ہو، یہ ہے بہترین. ایسے تمام پھلوں میں ہے، یہی کیفیت ہے. تو وسط کے معنی عربی میں بہترین، ہر طرف سے کمی بیشی سے ہٹ کر درمیان میں، یہ ہے وسط. تو صحابہ کو بتایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ایسے اللہ نے تمہیں بنایا امت وسط، بہترین امت.
لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، شہداء علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور اللہ کا رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ تو یہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ گواہی قیامت میں ہوگی اصل، ہاں جی، کہ قیامت میں جب تمام امتیں اپنے اپنے نبی کو جھٹلا دیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں، اور یہ دیکھو آئے، یہ کھڑے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ میں نے کو سمجھایا بتا کہ نہیں دیکھا ہی نہیں ہم نے، ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ مطلب یہ شاید جھوٹ چل جائے، یہاں دنیا میں جو چلتے تھے جھوٹ، یہاں بھی شاید چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ انہی سے کہلوانا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا، اس لیے نبیوں سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ خاتم النبیین کی امت ہماری گواہ ہے۔ پھر صحابہ کو، علماء کو، امت کے بلایا جائے گا، کیا سمجھتے ان کے بارے میں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ یہ تیرے نبی ہیں، انہوں نے سچ بات بتائی، قوموں نے نہیں مانا اور نہ ماننے کی وجہ سے عذاب کی گرفت میں آئے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کو ستایا انہوں نے۔ وہ لوگ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ یہ تو ہمارے بعد میں تھے، ان کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے ہاں بھائی اس کا جواب دو۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو سچا ہے، سچی بات تیری، تو نے اپنا آخری نبی بھیجا جو تمام بنی آدم کی طرف آیا، اس نے اس اپنے نبی کو جو تو نے کتاب دی وہ تیری کتاب تھی، تو نے بتایا تھا کہ میرے انبیاء کو قوموں نے جھٹلایا، نبیوں نے صحیح صحیح ان کو پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، تیری امت یہ کہہ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت صحیح کہتی ہے رب، تیری کتاب جو تو نے مجھے پہ نازل فرمائی تھی اس میں ان کا کردار واضح کر کے بتایا گیا تھا کہ یہ نبیوں کو جھٹلانے والے۔ ہاں بھائی آپ بتاؤ، اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی کھلا اعمال نامہ بھی، اپنا اعمال نامہ بھی دیکھ لو، کرو انکار۔ ہاں اب اقرار کریں گے کہ انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے، اس لیے کہ ان کا خیال ہوگا کہ جیسے ہیرا پھیری سے دنیا میں سوئٹزرلینڈ کے خزانے بھر دیے تھے بینک، ایسے ہی شاید یہاں بھی یہ چل جائے گا داؤ ہمارا، وہاں داؤ نہیں چلتا۔ یہ فرمایا کہ ایسے ہی جیسے ہم نے قبلہ تمہارا مرکزی بنا دیا، ایسے ہی ہم نے تمہیں بنایا امت وسط تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور اللہ کا رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور پہلا قبلہ جو تھا نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا، الا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ من یتبع الرسول، بھلا اللہ کے رسول کی اتباع کون کرتا ہے، یہ امتیاز کر دیں، ممن ینقلب علی عقبیہ، تاکہ ہم امتیاز کر دیں ان لوگوں کو، ممتاز کر دیں جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ان سے جو اپنے الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ ینقلب علی عقبیہ، عقبیہ بنا ایڑیاں، اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے ہیں، یعنی الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں، تاکہ یہ تو قبلہ ہی نہیں پتا جی ان کو، اور یہ یہود نے کیا، اس لیے پلٹے تھے منافقین، ان کو موقع مل گیا کہ ان کو قبلے کا ہی پتہ نہیں، اچھا نبی ہے، اور 16 مہینے ہو گئے، 1.5 سال یہاں ہو چلا ہے، 1.5 سال تک کبھی قبلے کا پتہ نہیں چلا، آج پتہ چلا کہ میں نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھنی، ایسا بھی نبی آیا ہے کوئی؟ اس اللہ نے پوچھا ہی نہیں۔ یہ اعتراضات، ہاں جی، ان اعتراضات سے جو منافقین سے متاثر ہوئے، یہود کے اعتراضات تھے، حالانکہ یہود جانتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہ ہماری تورات میں پہلے سے معلوم ہے کہ خاتم النبیین سب سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں گے، ہجرت کے بعد 16 مہینے ادھر نماز پڑھیں گے، 17ویں مہینے میں قبلہ تبدیل ہو جائے گا، یہ سب تورات میں موجود تھا۔ اس لیے تو ہم نے، اس لیے یہ آزمائش تھی، ہم نے نہیں بنایا ما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہ، وہ قبلہ کنت علیہ جس پر تو تھا، الا مگر اس لیے کہ ہم ممتاز کر دیں، نعلم
ان کو من یتبع الرسول، جو اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ممن ان لوگوں سے جو پلٹ جاتے ہیں الٹے پاؤں، ہاں جی، میں ینقلب علی عاقبہ ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا، اور یقیناً، یہ ان یقیناً کے لیے ہے، کیونکہ آگے اسی جملے میں لا آ جائے، یہ لا کبیرہ، کبیرہ پر لا آ گئے، یہ ان کو اس نے انا کے معنی میں بنا دیا، یقیناً، اور یقیناً یہ بہت کیا بھاری معاملہ تھا، مشکل ہے کہ آج ادھر نماز پڑھ ادھر ہو جائیں، لوگ تانے دیتے تھے، اور تمہارے نبی کو تو قبلے کا نہیں پتا، اب یہ تانے بھی بڑا مصیبت بنتے ہیں، اب زیادہ علم تو ہے نہیں، علم تو وہی ہے جو کل سے قرآن سنا دیتے، آجات سنا دیتے ہیں، اور اتنے بحثیں کرنے والے صحابہ نہیں تھے، نہ کسی بحث کرتے تھے، آیات سناتے تھے، کسی سمجھ میں آئے نہیں آتی نہ آئے، اس لیے بہت بھاری معاملہ ہے، انہا لکبیرۃ، بہت بھاری ہے، بہت بڑی بات ہے اور بہت ناگوار ہے، یہ یقیناً یہ یعنی قبلے کا تبدیل ہونا یہ ناگوار ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پہ نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، الذین ھدی اللہ، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر یہ معاملہ مشکل نہیں ہوا قبلے کی تبدیلی کا۔ اب ایک اور اعتراض اٹھا کہ پہلے لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا، اب یہ بھی صحابہ نہیں جانتے تھے، اور جنہوں نے 16 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تو قبلے کی طرف نہ ہوئی تو پھر کیسے نماز ہو گئی، وہ گئی نمازیں ان کی، تو اللہ تعالی نے نماز کو ایمان قرار دے دیا، فرمایا کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ضائع کر دے تمہارے ایمان، وہ تو ایمان تھا، ہماری جیسی نمازیں تھوڑی تھی کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، وہاں تو نماز عین ایمان تھا، اس لیے ایمان ہی اس کا نام رکھا، وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ ضائع کر دے، لیضیع کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، یقیناً اللہ لوگوں پر مہربان ہے اور رحیم ہے، رؤوف اور رحیم دونوں کے معنی مہربان کے ہیں، رؤوف کے معنی بھی اور رحیم کے معنی بھی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، اور یہ صفات ماں کی بھی آتی ہیں، ماں کے لیے بھی عربی میں رؤوف اور رحیم کی، کیونکہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے کہ آرام میں رکھنا اور خوش رکھنا، کہ ماں بچے کے لیے ٹافیاں رکھتی ہے، چیز رکھتی ہے چھپا چھپا کے، آئے گا تو کھائے گا، آئے گا تو اسے دوں گی، کھلونے لاتی ہے ایسے کھیلنے کے لیے تاکہ خوش رہے، بہت پیارا لگتا ہے کھیلتا، یہ تو ہے اس کی رحیمیت ہے، لیکن جب وہ مٹی میں گھلس جائے تو پھر آتی ہے اسے ادھر آنا ادھر وہ آتا ہے، جلدی سے کپڑے کھینچتی ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، کپڑے کھینچ کے پھینک دیتی ہے، اور وہ ٹوٹی کے نیچے کر کے ٹوٹی کھول دی، وہ چیخ رہا ہے، سب آنکھوں پہ پڑ رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، نہلا دھلا کے پھر کپڑے پہناتی ہے، یہ رؤوفیت ہے، ہاں جی، وہ چیخنا نہیں دیکھتی اس وقت ماں، اور اسی طرح دوا دیتی ہے، دونوں ہاتھ پکڑ کے سرما لگاتی ہے، دونوں ہاتھ پکڑ کے دبا لیا، آنکھوں میں سرما لگا دیا، یہ اس کی رؤوفیت ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک طرف مومن کو اطمینان قلب دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اکرام دیتا ہے، دوسری طرف گویا فاقہ، مصیبت، بیماری، یہ رؤوفیت ہے، ہاں جی، اس لیے نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، بیماری اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، فاقہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، یہ اللہ کی رؤوفیت ہے مومن پر، کہ اس کے عوض میں ایک بڈھے کو بخار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کی تیمارداری کے لیے، تو آپ نے فرمایا طہور طہور، تو گناہوں سے پاک ہو گیا، کہتا ہے پاک ہو گیا، مر گیا ہوں گرمی سے، پاک ہو گیا، آپ نے کہا اچھا پھر یوں ہی صحیح، تو اچھا پھر ٹھیک ہے یوں ہی صحیح، حالانکہ قبول کر لیتے، جب آپ پاک کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے پاک کر دیا گناہوں سے، کتنی اچھی خوش نصیبی تھی، لیکن وہ جیسے خوش نصیبی وہ لینا ہی نہیں چاہتا تھا، تو اس لیے بخار ہو جائے، بیمار ہو جائے، فاقہ آ جائے، کوئی اور غم آ جائے، تو یہ مومن کے لیے طہور ہے، اور اس سے جنت میں درجے بڑھ گئے، تو اس لیے یہ ہے کہ
اللہ جو ہے وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اور ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، تقلب آسمان کی طرف، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، تقلب وجهك، ہم دیکھتے ہیں. لے پھر فلنولینک قبلۃ، ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو قبلۃ ترضاھا، اس قبلے کی طرف جو تجھے پسند ہے، چل ادھر منہ کر دے. اس وقت آپ قبیلہ بنو سلمہ کے ہاں گئے ہوئے تھے، کوئی آپس میں تنازع تھا برادری کا، اس کے لیے وہی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ نے جب 2 رکعت پڑھا لی، دوسری رکعت کے تحیات سے اٹھے تو یہ آیت نازل ہو گئی. فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجهک شطر المسجد الحرام، لہذا پھیر دے ولے، لہذا ولے پھیر دے وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد، مسجد حرام کی طرف پھیر دے رخ. آپ اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے پلٹے صفوں کے اندر سے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے. ہاں جی، قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور دوسری طرف جا کھڑے ہوئے. اسی طرح پہلی صفحے طرح دوسری صفحے بھی اسی ترتیب سے فوراً بدل گئی. باقی 2 رکعتیں جو ہے نا اس طرح پوری کی قبلے کی طرف، نماز کے درمیان بدلا. فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، تقلب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بار بار بدلنا. آپ کے چہرے کا وجہ کا، آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، فی السماء آسمان کی طرف. قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف. فلنولینک قبلۃ ترضاھا، لے اب ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، ترضاھا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں. فلنولینک، ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں، نولین لنولین، ہم پھیر دیتے ہیں کا آپ کو قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترضاھا، جو آپ کو پسند ہے. فول وجهک شطر المسجد الحرام، لہذا آپ پھیر دیں اپنا منہ، فول وجهک، پھیر دیں اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. شطر مانا جانب، شطر المسجد الحرام، تو پھیر دیں اپنا رخ مسجد حرام کی جانب. حیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہو، یعنی یہ صرف مدینے کے لیے حکم نہیں ہے، حیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو، ولو وجوہکم شطرہ، تو وہاں پھیر دو اپنے رخ، شطرہ اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف اپنے رخ پھیر دو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس میں شک نہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یہ وہ جانتے ہیں. اب تک وہ اس لیے چپ تھے، وہ دیکھتے بھلا کیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے منہ نہ پھیرا تو پھر اعتراض کریں گے. وہ منہ وقت پہ پھیر دیا تو اور ان کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی کہ بھائی پھیر دیا منہ تو انہوں نے، اعتراض کا موقع ہی نہ ملا. تو وہ لوگ جو جنہیں کتاب اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، لیعلمون، جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہی حق ہے، من رب، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل. ڈرائیور کی تنخواہ 1200، گورنر کی 700،
پوچھے گا یہ کیا فرق ہے کہ اس کے بچے زیادہ ہیں اس کے تھوڑے ہیں. گورنری کی تنخواہ نہیں ہے, خدمت کی تنخواہ ہے کہ اس کے بچے زیادہ ہیں اس کے تھوڑے ہیں, اس کو زیادہ ملے گی تنخواہ. یہ تھا طالبان کا نظام ہے. وہ مجیب الرحمان شامی وہ کہتے ہم گئے تو گورنر صاحب تھے قندھار کے, ان سے ملے, ملاقات ہوئی. دوبارہ جب ایک وقت لے کے گئے تو ہم نے پوچھے گورنر صاحب کہاں ہیں؟ کہتے وہ کھانا پکا رہے ہیں اور وہ باورچی ہے. باورچی گورنر؟ ہم ان کے پاس گئے, شاید کوئی قصور ہوا ہوگا اس سے, گورنر سے باورچی بنا دیا. اس سے کہا بھی کیا بات ہے, آپ گورنر تھے؟ کہتے خدمت کرنی ہے. اس وقت انہوں نے گورنر بنا دیا, آپ باورچی بنا دیا. ان کا یہ خدمت کرنی ہے ہمیں تو بس, جہاں امیر مومن لگا دی خدمت کرنی ہے, کیونکہ اہلیت اس میں تھی. ہاں تو وہ عرفان صدیقی نے لکھا کہ ہم گئے تو قندھار کا گورنر, اب ہمیں ملاقات ہوگی, پھر امیر مومنین سے ملیں گے. تو اب کھانا آیا تو ایک لنگڑا تھا بیچارہ, ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی اس کی, وہ لگا ہمارے ہاتھ دھلانے. ہم نے کہا معذور آدمی یہ ہاتھ دھلائے گا؟ ہم نے کہا ہم خود دھوئیں گے. کہ نہیں میں دھلاؤں گا. ہم نے کہا اس کو آخر اس کام کی رکھا خدمت کے لیے تو فریضہ ہے اس کا, اس لیے شاید اس بیچارے پر کوئی اتاب ہو. خیر دھو لیے ہاتھ, کھانے میں بس دسترخوان پہ بیٹھ گیا وہی. ہم نے کہا جی آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ کہتے میں قندھار کا گورنر ہوں. لو جب نظام یہ ہو تو ظلم کہاں ہوگا؟ اور یہی برداشت نہیں ہوا امریکہ سے, یہ چیز برداشت نہیں ہوئی ہے کہ یہ کیسا نظام ہے, اس میں کون ہے جو طالبان کی مخالفت کرے گا؟ یعنی داس اقبال کا لڑکا جاوید اقبال جو ملحد ترین آدمی ہے, وہ واپس آ کے ایمان لے آیا. اس نے کہا اسلام سمجھ میں آیا, افغانستان میں جا کے اسلام سمجھ میں آیا. تو یہ اس لیے یہ دلائل سے کام نہیں بنتا. ہر دلیل لے آئے کافروں کے سامنے, ما تابعوا قبلہ تک, تیرے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے قطعاً بھی. تو اس لیے کافروں سے تعلق نہیں ہو سکتا کوئی. یہ تعلق ہے کہ وہ ماتحت آ جائیں. جو سکھ تھے وہاں افغانستان میں, تو وہ سکھ بڑے خوش تھے کیونکہ ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا ذمیوں کا, کوئی ان پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں چھیڑ سکتا تھا, اپنا کاروبار کرتے تھے پورا. کسی سکھ کے بارے میں نہیں ہے کہ طالبان نے اسے قتل کر دیا ہو یا کچھ سزا, قطعاً نہیں. وہ ٹھیک تھے اور خوش تھے اس حکومت پر. ہاں جی, تو ماتحت آ جائیں پھر تو ان کے لیے مراعات ہیں. اگر ماتحت نہ ہو مقابلے میں تو کوئی تعلق نہیں, کافر سے کوئی تعلق نہیں. مجبوراً اگر مسلمانوں کو صلح کرنی پڑے, مجبوراً کہ کمزور ہو گئے اتنے جیسے اب ہم ہیں, تو اس کے صلح کی مدت مقرر ہوگی. ہاں, اور اس لیے ہوگی کہ تیاری اتنی کر لیں کہ یہ کمزوری ختم ہو جائے, تو پھر صلح توڑنی ہوگی. بس بھائی صلح اب تک تھی, اب تم بھی آزاد ہم بھی آزاد, لیکن انہیں اس سے مطلع کرنا ہوگا. اطلاع کے بغیر صلح نہیں توڑ سکتے. اگر صلح ختم کرنی ہے تو اس کی باقاعدہ اطلاع دی جائے گی کہ وہ جو صلح تھی ہماری آج سے فلاں تاریخ سے وہ ہم ختم کرتے ہیں. تاریخ مہلت دینی پڑے گی. ہاں, مثلا یہ دسمبر کے 1 جنوری سے سمجھو کہ وہ صلح نہیں ہے, ختم ہے. تم ہم برابر ہیں, بس صلح نہیں ہے. ہاں جی, ورنہ ہمیشہ تک صلح نہیں رکھ سکتے. زیادہ سے زیادہ جو فقہاء نے مدت لکھی ہے صلح کی وہ 10 سال ہے کہ اس عرصے میں مسلمان اپنی کمزوری دور کر لیں پھر صلح ختم کر دیں. کہ مجبوری کی وجہ سے 10 سال تک صلح کر سکتے ہیں. ہاں جی, تو ہم تو ان کے غلام بن گئے. صلح کیا ملک ہی دے دیا, صلح کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ ملک پھر قابل وہ کہتے یا ہماری ضرورت تم اپنے بھائیوں قتل کرو, ہم قتل کرنے لگ گئے اپنوں کو. اور وہ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تھی وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی قبائل. یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تھی, کیونکہ سب سے بڑا مضبوط دفاع پاکستان کا قبائل تھے, وہ کمر توڑ کے رکھ دیا اپنی ہی. تب اللہ کی رحمتیں آئیں گی, قحط نہ آئیں گے, سیلاب نہ آئیں گے, زلزلے نہ آئیں گے, تو اور کیا ہوگا؟
تو رحمتوں کی امید کہاں سے رکھی جائے گی؟ ہم رحمتوں کو خود ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم نے خود ٹھکرائی ہیں. یہ نہیں کہ ہم پر رحمت نہیں تھی اللہ کی، ہم نے قدر نہیں کی، اللہ کی رحمت کو ٹھکرایا، اللہ نے یہ حال دے دیا. اب مہنگائی روزانہ نیا بھاؤ ہے، اوپر ساتھ ہی قابض ہو گئے. اب انہوں نے ایک دم چینی سستی کر دی کہ گنا سستا لینا ہے، جو گنا ان سے لے لیں گے چینی مہنگی کر دیں گے. اب کپاس مہنگی کر دیں گے، کیوں؟ کہ اب یہ ہے کہ بھائی کپاس لے لی گئی، جب لے لی جائے گی پوری کپاس تو پھر مہنگی کر دیں گے. آئندہ لوگ بوئیں گے مہنگی، جب لوگ بولیں گے تو سستی کر دیں گے، کیونکہ بیڑا غرق کرنا ہے ملک کا. اتنی سستی کر دیں گے کہ ان کے اخراجات بھی اتنے نہیں پڑتے کہ جتنی سستی کر دیں گے. اس طرح ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. تو پھر مہنگائی بڑھنی تھی اور کیا ہونا تھا، بھوکوں ہی مرنا تھا لوگوں کو. اوپر والے جو ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جن کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، یہ وہ دجالی صفت والے، دجال یہی کام تو کرے گا دجال. اب دجال کے بندے قابض ہیں اوپر. دجال تو جب آئے گا اس کے لیے پہلے ہی ماحول بنا رہے ہیں دجال کی آمد کے لیے. تو آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے اور نہ وہ آپ کے قبلے کی اتباع کریں گے. آپ ہر طرح کی دلیل ان کے پاس لے آئے، ما تابعوا قبلہ تک، تب بھی آپ کے قبلہ وہ نہیں مانیں گے. ما انت بتابع قبلتہم، نہ آپ اتباع کریں گے ان کے قبلے کی. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، کیونکہ ہندوؤں کا قبلہ تو وہ گنگا ہے. وہ گنگا ہی ان کے سب سے گنگا کی یاترا کے لیے جاتے ہیں. اور ان کا یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے. تو عیسائیوں کا قبلہ وہاں کوئی خاص جگہ ہے. ہر ایک کا قبلہ اپنا ہے، وہ دوسرے قبلے کی طرف منہ نہیں کرتا. آپس میں بھی ان کے قبلے جدا جدا ہیں. والا ان اتبعت اہواءہم، اگر آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کی. کیوں کریں گے خواہشات کی اتباع؟ تو اس میں پروپگنڈا اتنا پروپگنڈا ہوتا جیسے آج پروپگنڈا ہے اسلام کے خلاف. یعنی اتنا پروپگنڈا ہے کہ اگر کوئی علماء بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دیں ملک کے لیے چرچا نہیں ہوگا، اور اگر ذرا سی بات کہیں مل جائے تو اچھال دی جائے گی علماء کے خلاف، یہ ہوگا. حالانکہ پاکستان بننے میں سب سے بڑا دخل علماء کا ہے. علماء دیوبند دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. پہلے تو پاکستان کی آواز ہی نہیں تھی، اس لیے یہ تھا کہ انگریز کو نکالو مل کے. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ دیا تھا جب جیل چھوٹ کے آئے، کہ ہندوؤں کو انگریز الگ سے منظم کر رہا تھا تاکہ ان کو حکومت دے کے جائے. اسے پتا تھا کہ اب حکومت سے حکومت نہیں رہ سکتا، وہ الگ منظم کرنے لگ گئے ان کو. کانگریس خود انگریز نے بنوائی تھی کہ تم ہندوؤں کے ضروریات بتاؤ، ان کو اعلیٰ عہدوں پر لاتا تھا. یہ تھا کہ جاتی حکومت ان کو دے جاؤں. اس کو بھانپ گئے شیخ الہند رحمۃ اللہ جب جیل سے آئے. انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو توڑو انگریز سے، آزادی پہ لگاؤ انہیں، وہ بھی آزادی کا مطالبہ کریں. ان کی حکمت تھی، انہوں نے لگا دیا ان کو آزادی پہ. نہرو کو، گاندھی کو، ان کو وغیرہ مذاکرات کو تعجب سے انگریز آزادی دے دے گا ہمیں. وہ مراد پر راضی تھے کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ماتحت تھے، اب انگریز کے ماتحت. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا انگریز کے آنے سے. انہیں انگریز نے قتل نہیں کیا، کسی ہندو کو قتل نہیں کیا. انہیں تو اچھا تھا کہ انگریز ہمیں حکومت دے جائے. لیکن جب ان کو آزادی کا کہا کہ اگر تم نے مراعات لی تو کبھی تمہاری حکومت نہیں بن سکتی، اس طرح بنتی ہے مشترکہ آزادی لے تو تمہیں بھی حکومت دے دے گی، ہمیں بھی مل جائے گی، تقسیم کر لیں گے بعد میں، آدھ جیسے بھی ہوگی تقسیم کر لیں گے. اس کے وہ قائل ہو گئے، ان کو آزادی ملے آئے. وہ بدنام کیا جناب، اتنا بدنام کیا علماء کو. ہندوؤں میں ہندوؤں کے ساتھ مل گئے، اور یہ کہ بھائی کیا ہندو جو ہیں بس انہی کے یہ ہو گئے، مذہب بھی چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا. ایسا حالت کچھ نہیں تھا، برابر کی بات تھی کہ آزادی انگریز سے نہ لو، کیا تقسیم خود کرو، تقسیم انگریز سے نہ کراؤ. بس یہ تھا، بعد میں خود کر لیں گے. ہندو کھا نہیں جائیں گے ہمیں، فوج ہماری تھی، ہندوؤں کے پاس تو فوج ہی نہیں تھی.
فوج تو ساری مسلمانوں کی تھی، یا گورکھے تھے وہ ادھر کے اپنے، یا سکھ تھے، مسلمانوں کی فوج کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ بعد میں فوج کی قوت ان کے پاس تھی، تو اس لیے ہم ہندو کھا نہیں جائیں گے، ایک دفعہ آزادی مشترکہ لے لو پھر تقسیم کر، اگر انگریز سے تقسیم کرو ڈنڈی مارے گا، اور مار کے ڈنڈی کشمیر میں گھسیٹ دیا ان کو، اور یہ کہ بہت زیادہ علاقہ ان کو دے دیا، اور دو حصوں میں ہمیں ایک ادھر حصہ ایک ادھر حصہ، زیادہ وہ جدا جدا ہو کے رہے، ڈنڈی تو مار گیا۔ اسی یہی کہتے تھے علماء، سمجھی نہیں کی بات، لیکن پھر کیونکہ اللہ کی تقدیر میں پاکستان کو بننا تھا تو پھر اللہ نے علماء کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت مولانا اشرف تھانوی اور ان کے ساتھ مولانا شبیر عثمانی، زفران عثمانی، بڑے بڑے علماء ہزاروں کی تعداد میں وہ ادھر ہو گئے، حتیٰ کہ قاری طیب صاحب جو محتمم تھے دیوبند کے، وہ مسلم لیگی تھے، دیوبند کے محتمم وہ مسلم لیگی، مولانا حضرت اشرف تھانوی مسلم لیگی ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی ہے وہ مسلم لیگی ہیں، کوئی معمولی عالم تھے مولانا شبیر احمد عثمانی۔ حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی حضرت شاہ اللہ کے بیٹے، ان کے بعد میں نے مولانا شبیر احمد عثمانی جیسا عالم نہیں دیکھا، اتنے بڑے عالم۔ ان علماء نے پھر صبح سرد کے دورے کی، ان علماء نے علماء کو اٹھایا، اور ٹھیک بڑی طاقت علماء کی مسلم لیگ کے ساتھ تھی، بڑی طاقت، ہاں، لیکن ایسا بدنام کیا، ایسے لگا کہ سارے ہی علماء ہندوؤں کے ساتھ ہیں، حالانکہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں تھے۔ آزادی میں یہ تھا کہ جب آزاد ہو جائے گا ملک تو آسام اور بنگال پورا، یہ بنگلہ دیش 10 گنا بنتا ہے، بنگلہ دیش آسام اور بنگال، زیادہ بنگال تو انہیں کے پاس، جیسے زیادہ پنجاب ان کے پاس ہے، اور پورا پنجاب یہ ان سے طے تھا ہندوؤں سے، آسام اور بنگال اور پورا پنجاب اور کشمیر اور باقی یہ صوبے یہ مسلمانوں کے ہوں گے، باقی تمہارا، ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اور یہ طے تھا، اور یہ لے لیتے کیونکہ ان کی کیا طاقت تھی، جب انگریز چلا جاتا پھر تقسیم تھی نا، لیکن سمجھا نہیں گیا ان کے موقف کو، تو تقسیم ہو گیا، تقسیم ہو گیا تو حضرت اللہ بخاری رحمۃ اللہ مدنی کے پاس مولانا حسین مدنی کو اچھالا گیا، ہاں جی، حالانکہ وہ علماء تو ان سے بڑے بڑے تھے، یہ الگ بات ہے کہ ان کا تقویٰ للہیت ایک عجیب اللہ نے دی تھی ان کو زیادہ اچھالا گیا، تو ادھر سے یہ گئے ان کے حضرت پاکستان بن گئے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا مسجد بننے میں اختلاف ہوا کرتا ہے کہ کس نقشے پر بنے، کہاں بنے، جب مسجد بن جائے تو سب کے لیے محترم ہوتی ہے۔ اب ہمارا وہی ملک ہے جو ہمیں ملا ہے، بس یہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے تمہیں اس طرح وہ کرنا ہوگا کہ جو اسلام کا دفاع کر رہے اس کا پورا دفاع کرو، اس کے لیے پوری، اور حکومت میں شامل نہ ہونا، اور شرط میں حصہ نہ لینا، ان کو کرنے دو حکومت، انہوں نے آزادی دی، ان کا حق انہیں حکومت کرنے دو۔ لیکن اب یہ علماء جنہوں نے حمایت کی ان کا تو نام نہیں آتا، علماء دیوبند کا کہیں تذکرہ نہیں آتا، تذکرہ آئے گا تو قائد اعظم کا، لیاقت علی خان کا، ان کا تذکرہ، اور سر سید احمد خان کا، ڈاکٹر اقبال کا۔ ڈاکٹر اقبال تو بیچارے مرحوم فوت ہو گئے تھے بہت پہلے، حالانکہ وہ مسلم لیگ کے حامی نہیں تھے ڈاکٹر اقبال، لیکن ان کا نام آئے گا، قائد اعظم کا نام آئے گا، سر سید احمد خان کا نام آئے گا، علماء کا نام نہیں۔ تو یہ ہے کافر سے تعلق نہیں ہو سکتا ہمارا، یہ سب نتیجہ تھا انگریز کا کہ اس نے علماء مقبول نہ ہونے پائے، تو کیسے تعلق ہو جائے گا کافر سے؟ تو اس لیے والا ان اتباعت احوا، اگر ان کی خواہشات کے آپ پیچھے چلے، یہ ہوتا ہے خواہشات کا دباؤ۔ انگریز کا اتنا دباؤ تھا کہ ان کی خواہشات کے پیچھے لگ گئی یہ پاکستانی، آج یہ حال ہے ملک کا۔ وہ ترقی کر گیا بھارت، ہندوؤں کے کچھ بھی نہیں تھے ہندو، وہ ترقی کر گئے، اور یہ جو مسلمان جن کو اتنی ذہانت اللہ نے دی تھی، ایمان دیا، یہ پسماندہ ہی پسماندہ، اور فاقوں میں خودکشیاں ہونے لگی، کیونکہ ان کی خواہشات کے پیچھے چلے۔ تو وہ دباؤ یوں ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کا مطلب امت کو خطاب کرنا، اگر آپ ان کی خواہشات پہ چلے، لا ان اتبعت اہواءہم من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، انک لمن الظالم، تو ایسی صورت میں آپ ظالموں میں ہوں گے۔ اب یہ کام ہم نے کر دکھایا، ہم ان کی خواہش پر چلے، امریکہ کی خواہش پر چلے،
اب ہم ظالموں میں ہیں کہ کیا ہے ہمارے پلے، کچھ بھی نہیں رہ گیا. اب اس وقت 12 ہوائی اڈے دیے مشرف نے، ایک اب ہم نے خالی کروایا ڈرتے ڈرتے، ہاں جی، کہ وہ خالی کر دو. 11 ابھی ان کے پاس ہے ہوائی اڈے، 11 ان کے پاس ہے. کیوں نہیں خالی کرواتے؟ بس ڈر لگتا ہے ان سے. یہ حال کر دیا ہمارا انہوں نے، اور قبائل کو ناراض کر دیا. اب وہ قبائل سے ہمیں مذاکرات نہیں، خود مذاکرات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ کہ وہ مفاد اٹھا لیں، ان کے آپس میں جوڑ نہ ہو مسلمانوں کا، کہ قبائل اور دوسرے آپس میں ملے، یہ نہ ملے، ان کی ٹھنی رہے آپس میں. اور بھارت کو لا رہے اس سرحد پر، ادھر سے بھارت دباؤ دے، ادھر آپس میں ان کی ٹھنی ہو، تاکہ پاکستان کا دفاع ختم کر دے. اور اس پون صدی میں خدمت امریکہ ہی کی ہم نے، غلام اسی کے بنے رہے، بھلا اسی کا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کافر تمہارا کچھ نہیں لگتا. اس لیے اگر ان کی خواہشات کی اتباع کرو گے تو ایسی صورت میں انکا اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات اور انجیل، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنا پکا یقین ہے کہ یہ وہی خاتم النبیین ہے جس پر ایمان لانا ضروری تھا، جس پر ہمارے نبیوں نے کہا کہ اس پر ایمان لانا، یہ وہی خاتم النبیین ہے. تو جیسے آدمی بیٹے کو کبھی نہیں بھول سکتا، بیٹے کو جیسے بیٹے کو پہچانتے ہیں ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، حق کو چھپاتے ہیں. اور یہی طریقہ بدعتیوں کا، کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ اذان جو تم اذان سے پہلے جو درود شریف کا اعلان کرتے ہو، یہ اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں ہے، آپ نے تو یہ درود نہیں پڑھا. جو کیا جواب یوں کہو کہ روکا بھی تو نہیں، بس یہ جواب سکھا دیا. روکا بھی آ کہ جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. جب یہ سن یہ 65 کی بات ہے، جب یہ اذان شروع ہوئی، جب یہ درود شروع، اس سے پہلے نہیں تھا، سن 65 سے ایوب کے دور میں شروع ہوا تھا. تو انہی کے علماء نے، بہت مشہور تھے مولانا محمد حسین نعیمی، یہ جو اب وہ کیا شہید کیا گیا ہے، سرفراز نعیمی اس کے والد تھے. تو بہت اچھے عالم تھے، اور وہ بریلوی تھے. انہوں نے فتویٰ دیا، ان کے فتوے پر بہت سے مفتیوں کے دستخط تھے کہ یہ جائز نہیں، نہ کرو، یہ بدعت ہے، نہ اس بدعت کو شروع کرو. ایک مفتی تھا، اس نے لکھا کہ بھابی جلتے ہیں اس لیے اجر ہوگا. وہ بھابیوں کو جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص جا رہا ہے جہنم میں تو ایک جلنے لگے، حسد کرنے لگے، تو کیا مطلب وہ اس کا جی چاہتا ہے؟ تو تم جہنم میں جا رہے ہو تو جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سنیے کہ تم کہتے جہنم سے بچ جاؤ. اذان میں ترمیم کر دی تم نے، وہ اذان اللہ کی اذان تو نہیں رہی، وہ تو ختم کر دی تم نے. اب تو تمہاری اذان ہے، ہاں جی، اپنی مرضی سے. شیعہ نے اپنی مرضی کی اذان بنا، تو نے اپنی مرضی کی اذان بنا لی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان پڑھے تو ہم پر الزامات ہیں کہ صلاۃ السلام نہیں پڑھتے. دیکھو صلاۃ السلام نہیں پڑھتے، صلاۃ السلام نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے. نبی نے پڑھی تھی، نہیں پڑھی، صحابہ نے پڑھی تھی، نہیں پڑھی، تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں. یہ الزام ان پر بھی آتا ہے، جو تم الزام ہمیں دے رہے ہو، یہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آتا ہے، یہ صحابہ پر بھی آتا ہے. صلاۃ السلام ہی نہیں پڑھی انہوں نے. تو اگر ہم صلاۃ السلام نہ پڑھ کے اذان کے شروع گمراہ ہیں، تو پھر استغفر اللہ ان کے بارے میں کیا کہو گے، جن سے دین شروع ہوا، جن کا دین جس میں قرآن نازل ہوا. تو بدعت وہی ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے نہیں کیا اور اپنی طرف سے کوئی دین میں داخل کرے، وہ بدعت ہوتا ہے. اور بدعت کا شکل و صورت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ غلط چیز کو کون یہ بات سمجھ کے کرے گا. بدعت نیکی کی ہم شکل ہوتی ہے، اسی لیے زنا چوری سے زیادہ بڑا گناہ بدعت ہے، کیونکہ نیکی کی ہم شکل ہے.
اس لیے لوگ دھوکہ کھا کے اس کو اپنا لیں گے. ہاں اس لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے. چوری، زنا، یہ اور ڈکیتی، یہ اتنے بڑے گناہ نہیں ہے جتنا ڈکیتی کا اپنا، جتنا بدعت گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کیونکہ اس کی شکل و صورت نیکی کی ہے کہ جب یہ قرآن خوانی کہ یہ قرآن ہی تو پڑھنا ہے آخر یہ آدمی شک میں پڑھ واقع قرآن کی تلاوت کریں گے وہاں بیٹھ کے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تو نہیں کیا. جب نہیں کیا تو کیسے اس کو دین کا حصہ بناؤ گے تم؟ جب ایسی چیز کو دین کا حصہ بناؤ گے اسی کا نام بدعت ہے. بدعت کسی بری چیز کا نام نہیں ہے، ایسی نیکی کا نام ہے جو تم نے اپنے پاس سے تجویز کی ہے. یہ مطلب ہے ایسی نیکی کا نام بدعت ہے جو اپنے پاس سے تجویز کی ہے اور اس کو باقاعدہ دین کا حصہ بنا دیا. اپن تجویز کرنے کوئی مطلب نہیں کہ کیونکہ کمیٹیاں بنا کرتی ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کی خدمت کے لیے چلو جی، یا اس خدمت کے لیے بنا لو، یا ٹرسٹ بنتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. کیوں کہ اس میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی، سیلاب زدگان کی، بیماروں کی، اس کے لیے ٹرسٹ بنتے ہیں. تو بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ وہ دین میں داخل نہیں کیے. انہوں نے ایک نظم ہے قائم کیا اچھا کام کرنے کے لیے تاکہ منظم ہو کر لیں. وہ بدعت نہیں ہے. بدعت ہوں گے جن کو دین کا حصہ بنا دیا جائے باقاعدہ ساری امت کے لیے، وہ بدعت ہے. تو یہ اس بنا پر بدعت ہوتی ہے. ورنہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یہ درود شریف ہے. اگر عقیدہ یہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میرے پاس آ کے سن رہے ہیں تو پھر شرک ہے، جائز نہیں ہے. یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں، درود کو دور پڑتا ہے درود تو فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں، اس نیت سے ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یعنی کیا کہ فرشتے وہاں پہنچا دیں گے. ہاں جی. لیکن یہ کہ خود آپ سن رہے یہاں سے، جب میں کہہ رہا ہوں یہاں سے سن رہے ہیں، ہاں یہ شرک ہے. ہاں جائز نہیں ہے. پھر اس لیے اس تعویذ سے درود ہے، لیکن درود دعا ہے. دعا کے بارے میں اللہ کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ. اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی سے اور خفیہ. اجتماعی دعا ہو تو سننے والوں کو آمین کا موقع دینے کے لیے اونچا کہا جاتا ہے، لیکن تاکہ وہ آمین کہہ لیں. ہاں جی. ورنہ خفیہ دعا دوسرا نہ سنے، اللہ ہی سن رہا ہو بس، یہ ہے دعا. درود شریف دعا ہے. اذان اعلان ہے، تم نے اعلان شروع کر دیا. درود اعلان نہیں ہے. اذان اعلان ہے. اذان کے لفظی معنی بھی اعلان کے ہے. اذان من اللہ و رسولہ، آگے آگے سورۃ توبہ میں اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کا الی المشرکین، مشرکوں کو کہ آئندہ بس 4 مہینے چرچ بولو اس کے بعد تو تمہارا خاتمہ ہے. یہ سورۃ توبہ میں جو اعلان کے فتح مکہ کے بعد. تو اذان اعلان ہے، اور اعلان میں وہ کلمات ہیں جو اعلان ہی کے ذکر نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ بڑائی اللہ کی بیان کرنی، لوگوں کو سنانا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اعلان ظاہر ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اعلان ہے، دعا نہیں ہے. اور تم نے دعا کو اعلان کا حصہ بنا دیا. اس لیے اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو نہیں کہتے پھر. کیوں کہ وہ دعا نہ بن جائے. ہاں جی. اعلان بنانا ہے اس کو، درود شریف کو اعلان بنانا ہے. ہاں. تو اس لیے یہ ہے کہ جانتے ہیں حق ہے لیکن پھر کرتے ہیں، کہ چھپاتے ہیں حق وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حق یہی ہے لیکن پھر چھپاتے ہیں. الحق من ربک، اور حق تیرے رب کی طرف سے ہے. ہاں جی. فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. تو آپ کا مطلب ہے امت کو خطاب کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکتے تھے. لیکن مطلب ہے کہ جیسے کفار کا دباؤ تھا زبردست قسم کا، کہ وہ دباؤ بہت مشکل تھا، اس کا وہ دفاع کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا، اتنا دباؤ تھا. وہ دباؤ امت نہیں برداشت کر سکتی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو سمجھانا ہے. شک نہیں کرنا کہ کوئی ایسے دلائل تمہارے پاس لے آئے کہ تم لاجواب ہو جاؤ اور پھر حق میں شک کرنے لگ جاؤ، یہ نہ کرنا.
فلا تکونن، ہرگز نہ ہو، لا تکونن، نون نے تاکید کر دیا، ہرگز نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا قبلہ ہے، وجہ من قبلہ، قبلہ جس سے منہ کیا جائے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا قبلہ، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ ادھر ہی اپنے منہ کو پھیرتا ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، ہاں اس قبلے کی طرف، مولی قبلہ منہ پھیرنے والا ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، چھوڑو اس جھگڑے کو، کہ قبلہ تو منہ کرنے کے لیے، اور قبلے کی کیا حیثیت ہے؟ ادھر منہ کرنا ہے بس، مغرب کی جانب طرف میں کون سی کو خصوصیت ہے؟ کیونکہ یہاں سے ظاہر کہ ہمارا قبلہ ضرور تو نہیں کہ کعبہ کا وہ عمارت جو چھوٹی سی وہ اس مسجد کے سامنے بھی ہو، اور یہاں سے جو مسجد 100 میل ادھر ہے اس کے سامنے بھی ہو، ہے سمت کہ جس سمت میں قبلہ ہے اس سمت منہ کرنا ہے بس۔ اگر قبلہ دکھائی دے رہا ہو تو پھر سامنے بالکل قبلے کو سامنے رکھنا ہوگا، ہاں جی، پھر نہیں سمت۔ لیکن جہاں نہ دکھائی دے تو جس سمت میں ہے چاروں سمتوں میں سے، کیونکہ مشرق ہے، مغرب ہے، شمال، جنوب، اب مدینے سے جنوب میں تھا تو جنوب کی طرف، اور یمن والوں سے شمال میں تھا تو شمال کی طرف منہ کریں گے، ہم سے مغرب میں ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، مصر والے جو ہیں ان سے قبلہ مشرق میں وہ مشرق کی طرف منہ کریں گے، تو جدھر قبلہ ہوگا اس سمت میں منہ کرنا ہے، ہاں جی۔ یہ جو آلے لیے پھرتے ہیں اور مسجدوں کی آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہے مغرب، یہ مغرب ہے، وہ کہیں جی ہمارا آلہ بتاتا ہے کہ آپ کا قبلہ یہاں ہے، اتنی مسجد کی جگہ ضائع کروا دی، بیکار ہے۔ کس نے کہا کہ اس آلے پر مسجد کی بنیاد رکھو؟ مسجد سمت مغرب کی بلا ہے ہمارے لیے بس، کیونکہ مدینے کے لیے آپ نے فرمایا تھا بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان ہمارا قبلہ ہے بس، یہ تھا مدینے سے، تو مشرق اور مغرب کا درمیان یہاں سیدھا یہ ہے، یہ آئے گا درمیان ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اب ہمارا شمال اور جنوب کے درمیان قبلہ ہے تو یہ شمال اور جنوب کی لکیر ہے، یہ آئے گا قبلہ ہے، یہ نہیں آئے گا کہ اس طرح قبلہ ہو، یہ نہیں آئے گا، یہ آلے والے یہ کرواتے پھرتے ہیں۔ کتنی یہ مسجد بنی ہے، اس کی جگہ اتنی چھڑوائی ہوئی ہے، جگہ تو ہے گئی نا مسجد کی، تمہارے آلے کا معاملہ لے کر قبلہ کعبہ تو پھر بھی سامنے نہیں آ سکتا۔ میں نے پوچھا تھا ان سے جب مسجد نظامت کی بنیاد رکھ رہے تھے، یہ جھگڑا ہوا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم کہہ رہے کہ جی ہمارا یہ آلہ جو ہے نا یہ یہاں اس رخ پر بتاتا ہے قبلے کو، میں نے کہا میری پیشانی سے خط نکلے سیدھا کعبے سے ٹکرائے گا؟ کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ جب کعبے کے ایک طرف سے ہی گزرا تو 100 میل ادھر سے گزرے، جب 1 میل ادھر سے گزرے، بات تو ایک ہی ہے۔ اسی سمت کعبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، اور یہ سنا ہے کہ انہوں نے آلہ جو مسجد نبوی پہ رکھا تو مسجد نبوی کی دیوار بھی ذرا یوں تھی، ہاں جی، وہ بھی صحیح نہیں تھی، کون سی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی